بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، دعاؤں کے ذخیرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا اور سبق آموز قصہ سنانا چاہتا ہوں، جس سے ایمان میں ولولہ پیدا ہوگا اور ہم یہ سوچیں گے کہ واقعی ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں اور کہاں نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ ایک پل کا گناہ یا ایک پل کی غلطی ہمیں زندگی بھر افسوس کرنے کے لیے اور تڑپانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور ہر اس پل کے انتظار میں رہنا چاہیے جہاں پر ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی طاقت ملے۔ میں آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں۔ آپ سبھی لوگ افغانستان کو جانتے ہوں گے۔ افغانستان کے ایک شہر میں بہت ہی زبردست قحط آ گیا، سوکھا آ گیا۔ وہاں پہ ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، وہ فوت ہو گیا اور بچے یتیم ہو گئے۔ اس عورت نے اپنے بچوں کو قحط کی وجہ سے شہر چھوڑ دیا اور وہ سمرقند کی طرف چلی گئی، اور سمرقند پہنچ کر کے اپنے بچوں کو مسجد میں بٹھایا اور وہاں کے سمرقند کے جو والی تھے، جو گورنر تھے، ان کے پاس پہنچی اور اس عورت نے بولا کہ میں آل رسول ہوں اور میں قحط کی وجہ سے افغانستان چھوڑ کر کے آپ کے شہر میں آئی ہوں، اس لیے آپ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیجیے اور ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کریے۔ اس والی سمرقند نے، اس گورنر نے اس نوجوان عورت سے بولا، کیا ثبوت ہے کہ آپ آل رسول ہیں؟ اس کے لیے کوئی گواہ پیش کیجیے۔ اس عورت نے بہت مجبوری کے ساتھ ان سے بولے کہ یہ شہر ہمارے لیے نیا ہے، میں بہت دور افغانستان سے آئی ہوں، یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں کہاں سے گواہ پیش کروں؟ اس گورنر نے کہا، یہاں پہ جس کو دیکھو وہی آل رسول کہہ کر کے چلا آتا ہے، پتہ نہیں آل رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اور اس نے وہاں سے نکال دیا۔ وہ ان کے وہاں سے لوٹ ہی رہی تھی، کوئی شخص، کوئی بندہ اس عورت سے بولا کہ یہاں پہ ایک مجوسی رہتا ہے جو آتش پرست ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، لیکن بہت ہی زیادہ سخی ہے، آپ اس کے پاس چلی جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ عورت اس مجوسی کے پاس چلی گئی تو اس مجوسی نے اس کا بہت ہی زیادہ اکرام کیا اور ان کے بچوں کو جہاں وہ مسجد میں بٹھا کر آئی تھی وہاں سے بلا کر کے اپنے گھر لایا، رات میں سونے کے لیے جگہ دی، کھانا کھلایا اور عزت کے ساتھ ان کو اپنی جگہ پہ پناہ دی۔ وہ کہتا ہے کہ اسی دن رات کو والی گورنر سمرقند کے جو ہے والی تھے، جو گورنر تھے، رات میں ان کو خواب دکھا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ایک بہت بڑا سامنے عالیشان محل ہے۔ وہ والی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بھی ایمان والا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان پر گواہ پیش کرو۔ جس طرح سے اس گورنر نے عورت کو بولا تھا کہ تم اگر آل رسول ہو تو گواہ پیش کرو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والی سے، اس سمرقند کے گورنر سے بولا کہ تم ایمان والے ہو تو اس پہ گواہ پیش کرو۔ تو اس آدمی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، تجھ سے مدد مانگنے آئی تھی، پناہ مانگنے آئی تھی، آل رسول کا واسطہ بھی دیا تھا، لیکن تم نہیں مانگے، تم گواہیاں مانگنے لگے اس سے کہ گواہ پیش کرو۔
उसे बहुत ही ज़बरदस्त डांट पड़ी। जब आँख खुली तो वाली पसीने पसीने हो गया और घबरा कर वो भागा उस मजूसी के घर, जिसके घर पे उस औरत ने पनाह ली थी, और मजूसी से बोला, इस ख़ानदान को मेरे हवाले कर दो और इसके बदले में तुम्हें जो भी कीमत चाहिए मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। जनाब सुनिए उस मजूसी ने क्या कहा। उस मजूसी ने कहा कि ये आले रसूल का ख़ानदान जो मेरे पास आया है, ये नेमत मुझे मिली है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? उसने मना कर दिया और बताया कि तुझे रात में एक ख्वाब दिखा था, तुम जन्नत में एक महल के पास खड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुझे डांट पड़ रही थी और मैं उसी महल में खड़ा होकर के सब सुन रहा था। तुझे डांट पड़ रही थी और मुझे अता किया जा रहा था, इसलिए मैं ईमान ला चुका हूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। वह महल तेरे नाम से कट कर मेरे नाम पर लगा दिया गया, मैं ये घर तुझे कैसे दे दूँ? महल के बाहर तुझे डांट पड़ रही थी और महल में मैं खड़ा खड़ा सुन रहा था। नाजरीन एक बार गौर से सुनिए, सोचिए, उस वाली ने, उस गवर्नर ने, समरकंद के गवर्नर ने सिर्फ एक ही गलती की थी, वो लम्हे की खता थी और ज़िंदगी भर के लिए अफसोस हो गया। अगर वो पल मान जाता तो महल, वो जन्नत का महल उसके हिस्से में आ जाता, तो ज़िंदगी भर जब तक मौत नहीं आएगी वो अफसोस करता रहा होगा। इसलिए नाज़रीन हमें हर वो पल का बहुत ही सलीके से सोच समझ कर इस्तेमाल करना है कि वो हमारे फ़ायदे में, हमारे ईमान की बढ़ोतरी में काम आ जाए। हमें हर पल चौकन्ना रहना है ईमान के लिए, हर पल चौकन्ना रहना है कि कहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ ना हो जाए। ये बहुत अफसोस की बात होगी कि हम सारे अमल अच्छे अगर कर भी रहे होंगे, अगर गलतियां हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांट दिया या अल्लाह नाराज़ हो गए तो हमारी क्या बनेगी। नाज़रीन इस पर हमें और आपको गौर करना है और खूब अच्छे से गौर करना है। बग़ैर ईमान के और बग़ैर दीन के रास्ते पर चले हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, और इस कामयाबी को पाने के लिए इस पर 100% अमल करना पड़ेगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं कि दीन के रास्ते पर अच्छे से चलेंगे और लोगों को बताएंगे, आगाह करेंगे और अल्लाह और दीन के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे और लोगों से कह सुनकर करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरत।